اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پی ٹی آئی رہنما حامد رضا اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ متنازع اس امر کے کہ کوئی حکومتی بینچ میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے، سبھی یک زبان بولے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ اسلامی امہ کے خلاف سازش ہے، اور یہ فتنہ اور فساد کی جو ہے جڑ رکھی گئی ہے ان فیصلوں کے ذریعے سے۔ پہلا فیصلہ آیا اور ریویو میں الٹا اس میں اور زیادہ نمک پاشی کی گئی، 2 فیصلے سپریم کورٹ نے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہاں سے وضاحتی بیانات جاری کیے وہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ کا ملبہ تھا۔ تو اس لیے جب سارے ہاؤس نے کہا کہ ابھی جو ہے اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس بینچ کو جو ہے نہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ ختم کرے، پارلیمنٹ ختم کرے، بلکہ ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کی جائے، تو پھر اسپیکر نے یہ ہمارے طرف بھیج دیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے پاس۔ ہماری 3 نشستیں ہوئی، 3.5 گھنٹے ہوئے اور بحث اور تمیز ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کسی کا، کیونکہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اور ختم نبوت کا تعلق ہے، ہماری جان، ہماری اولاد، مسلمان کے جذبات یہ ہیں کہ ہم قربان جائیں، ان کی آنچ نہیں آنے دے سکتے اور نہ تصور کر سکتے ہیں۔ غلام محمد ایک فتنہ تھا جس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا سیوانی قوتوں اور قادیانی، جنہوں نے انٹروڈیوس کیا گیا اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ یہ اسلام کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش تھی، مسلمان دشمن عناصر کی سازش تھی، اور اس سازش کے شاخسانے میں آپ دیکھیں کہ 1974 میں اس میں ترمیم آئی آرٹیکل 263 میں، اور ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا، اور وہاں ختم نبوت کا بڑا واضح طور پر مسلمان کی تعریف کر دی گئی اور ختم ہو گیا۔ 1984 میں آرڈیننس کے ذریعے 295، 96، 97، 98 یہ انٹروڈیوس کیے گئے قومی اسمبلی قانون کے تعزیرات پاکستان میں، اور ان کو قابل مواخذہ کر کے سزا یاب قرار دیا گیا۔ اور اس کے خلاف جب فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے تو وہ معراج الدین کے کیس سے معراج الدین کے کیس سے مشہور ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا 1985 کا فیصلہ۔ پھر انہوں نے آپ میں کوشش کی 50 سالہ منانے کے لیے، تقریب منانے کے لیے کہ جی ہم جو ہے پھول جھڑیاں بنائیں گے اور پتہ نہیں بینر لگائیں گے اور کیا سننے ذرا، اس میں جو ہے پھر سپریم کورٹ تک وہ جاتا ہے معاملہ، اور ظہیر الدین کا کیس 1993 سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا، قطعی طور پر طے کر دیا، اور اس کی ساری تاریخیں پس منظر میں کہ یہ قادیانی چاہے وہ لاہوری ہو چاہے وہ ربوہ ہو یہ مسلمان نہیں ہے، اور اس لیے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ جو ہے مسجد کا نام لے سکیں یا کلمہ کا نام لے سکیں یا مسلمانوں کی کسی انداز سے جو ہے تکلیف کر سکیں۔ آپ سن لیں، میں بس کرنے لگا۔ ہمارا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس فیصلے کو، پہلا فیصلہ اور دوسرا فیصلہ جولائی کا جو سپریم کورٹ نے ریویو میں کیا ہے، دونوں فیصلوں کو سپریم کورٹ جو ہے کالعدم قرار دے کر واپس لے، اور یہ کیوریٹو، ریمیڈیل اور جو ہے کمپلیٹ جسٹس کی ایک پٹیشن دی جائے، جو ہم نے حکم دیا کہ وفاق جو ہے وہ اس کو دائر کرے گی، اور وفاق میں دائر کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو سارا اریز کریں گے، اور پھر یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کیا اس فتنے کے پیچھے کوئی سازش ہے یا یہ سہون ہوا ہے۔ سہون ہم کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پہلا فیصلہ ہوا اور پھر ریویو میں ریپیٹ کیا گیا، سو اس لیے ہمیں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ آج جو دیا گیا ہے، جس طرح صاحبزادہ صاحب نے کہا، آج بہت ہی مبہم قسم کا کیا گیا ہے کہ متنازع جو پیراگرافز ہیں ان کو جو ہے حذف کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم فیصلے کلیتاً متنازع سمجھتے ہیں، کلیتاً ہم مسلم امہ کے اوپر جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک ایسا شب خون مارا گیا ہے، ہمارے اسلام کے جو ہے قرآن پاک کے جو ہے اس کی ترویج، جعلی ترویج جو ہے، اور اس کی جو ہے چھپائی اور اس کی جو ہے پرنٹنگ وغیرہ، اور اس کا جو ہے جس انداز سے اس میں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اسے قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں۔
تو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد انشاءاللہ باقی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری قوم کو آج بہت بہت مبارکباد ہو کہ پوری قوم ایک ٹینشن میں تھی, پریشانی میں تھی. اللہ کریم نے کرم فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے. الحمدللہ علی ذالک. جملہ معترضہ جتنے قابل اعتراض پیراگرافز تھے سب حذف کرنے کا وعدہ کر دیا اور ٹرائل کورٹ کی طرف منتقل کر دیا مجرم کے کیس کو. اب صورتحال یہ ہے کہ آئندہ بھی علماء کے مشورے سے یہ فیصلہ تحریر کیا جائے گا. تفصیلی فیصلہ چند دنوں میں آئے گا. اللہ رب العزت کی مدد سے میں مکہ المکرمہ میں مسجد نبوی میں تھا. 4 دن پہلے عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا. میں نے اپنے عمرہ کے ایام جو ہے وہ کم کر دیے اور 4 نمازیں فقط گنبد خضرا مسجد نبوی میں ادا کی اور واپس پہنچا کہ اس عظیم الشان کاز کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا لازم ہے یہاں پر. اور میں نے وہاں یہی دلیل پیش کی جو مسجد حرام میں مکی میں میرے ذہن میں آئی کہ جب 200 یہ بات سب لوگ نوٹ کر لیں 298 سی اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ عوامی سطح پر یا نجی سطح پر کوئی تفریق نہیں کہ عوامی سطح پر وہ اپنے کفری عقائد نہیں پھیلا سکتے اور نجی مقامات پر پھیلا سکتے ہیں. آئین اور قانون میں یہ کوئی گنجائش نہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ابہام پیدا کیا گیا تھا. تو میں نے گزارش کی چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہ جب ایک مطلق حکم تھا تو ہمارے شرعی قانون کے مطابق بھی المطلق یجری علی اطلاق ہی, آپ کے قانون کے مطابق بھی سپریم کورٹ مقننہ کی قانون سازی میں کوئی مطلق الفاظ میں قید نہیں بڑھا سکتی, کنڈیشن نہیں لگا سکتی, کیونکہ یہ ایک نئی قانون سازی کے مترادف ہوگا. اس بات کو بڑا پسند کیا اور میں کہتا ہوں کہ یہ حرم مکی کا فیصلہ جو میرے ذہن میں وہاں یہ سوال پیدا ہوا اور ایک شعر وہاں میرے ذہن میں اترا اور میں نے یہاں سنایا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے, کہ آپ لفظی باشوں میں نہ پڑھیں. قانون وضع کس لیے کیا گیا تھا کہ فتنہ قادیانیت کا سد باب ہو, لوگوں کے بچوں کو اپنے مقامات پر یا عوامی مقامات پر یا کسی طرح قادیانی بنا کر ختم نبوت کے کاز کے اینٹی ان کا ذہن تیار کر کے ان کو کافر بنا کر دوزخ کا ایندھن نہ بنایا جائے. اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی. تو میں نے گزارش کی کہ قانون سازی کی روح اور مقصد کے خلاف کوئی بات سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. تو مقصد ہے فتنے کا سد باب, ریاستی ادارے بھی اس فتنے کا سد باب کریں, علماء بھی, عوام الناس بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فتنہ جاری رہا اور ایک متوازی نظام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں انہوں نے جاری کیا, ایک نیا نبی لوگوں کو متعارف کروا کے اس کی تعلیمات متعارف کروائی گئیں, اس میں کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانیاں اور دادیاں نعوذ باللہ من ذالک زانیہ تھیں. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے گستاخانہ جملے استعمال ہوئے. اپنے بارے میں کہتا ہے میں محمد ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں. تو حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ وہ کس قسم کے جملے استعمال. اچھا, یہ تعلیمات اگر میں نے گزارش کی اگر ان کو پبلک مقامات پر یا اپنے ذاتی ادارہ جات میں کہیں بھی رکاوٹ نہ ڈالی گئی بلکہ دونوں جگہ رکاوٹ ہونی چاہیے. کیوں کہ اگر پرائیویٹ سکولوں میں یہ اپنی ان تعلیمات کو عام کرتے رہے اور جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دیتے رہے, دیگر خرافات جو بہت سارے انبیاء کی توہین, حضرت مریم علیہ السلام کی توہین ہے, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہر گاؤں اور ہر چک اور ہر دیہات اور ہر شہر میں کئی سکول بنا لیے جائیں گے اور ان میں ہمارے بچوں کو کافر بنا کر دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا. حضور کی رحمت للعالمین کا مقصد یہ نہیں کہ سرغنوں کو چھوڑ دیا جائے بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے, رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ دوزخ کا ایندھن بنانے والے سرغنوں کا کلا کما کیا جائے. تبھی تو ابھی جیل کو راستے سے ہٹایا گیا, عتبہ شیبہ کو ہٹایا گیا, کفار اور مشرکین اور منافقین سے جہاد کیا گیا, اس لیے کہ یہ سرغنے آگے سے ہٹ جائیں گے
تو پچھلی قوم دوزہ کے ایندھن بننے سے بچ جائے گی، یہی ان کے حق میں رحمت ہے۔ جیسے کہ ڈاکو ایک منٹ جیسے کہ ڈاکو کو اگر عدالت سزا دیتی ہے تو اس لیے کہ پچھلا معاشرہ اس کے ساتھ مہربانی ہو۔ میں نے ایک آخر میں بات کی کہ ایک کمرے جیل میں عدالت بھیج دے مجرموں کو کہ ان کے باہر تالا لگا دو، اور پچھلی سائٹ پر جیل کے کمرے کے پیچھے سپریڈنٹ جیل یا کوئی ملازم ایک چھوٹی سی الماری رات کو کھو دے، کھڑکی کھول دے، مجرم تو بھاگ جائیں گے، عدالت کے فیصلے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ ان کو راستہ دیں گے کہ اپنے ادارجات میں آپ لوگوں کو کافر بنا سکتے ہیں تو پھر یہ لوگ تو اپنے مشن کو جاری رہیں گے، تو قانون سازی کس لیے؟ روح، قانون کی روح کے خلاف یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کرم فرمایا اور کامیابی عطا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملی جدتی کونسل کی طرف سے میں پیش ہوا اور میں نے ملی جدتی کونسل کی طرف سے اپنا موقع پیش کیا۔ اپنا ہم نے موقع پیش کیا ملی جدتی کونسل کی طرف سے کہ اس وقت ملک کے اندر افراتفری ہے، بدامنی ہے، اس فیصلے کی وجہ سے برائے مہربانی ایسا فیصلہ کیا جائے تاکہ یہ بدامنی ختم ہو اور یہ انتشار اور اشتراک ختم ہو۔ انہوں نے کہا اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے آپ نے اپنے فیصلے کے اندر 24 تاریخ کے فیصلے کے اندر جو پیراگراف ایسے ہیں کہ جس پر متفق طور پر تمام مسالک کے علماء نے، مولویوں نے، قائدین نے، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے تمام لوگوں نے اعتراضات کیے، وہ آپ تمام جتنے بھی پیراگراف ہیں اس کو حذف کریں۔ صرف 42 حذف کرنا کافی نہیں ہوگا، 7 پیراگراف حذف کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ تمام حذف کیے جائیں اس کے اندر، اور اثر 9 آپ اس کا مرتب کریں اس کا فیصلہ۔ الحمدللہ ہماری بات مانی گئی ہے الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل کی، اور فیصلہ آ گیا ہے الحمدللہ۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں، پوری قوم مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے خط نبوت کے لیے جدوجہد، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ نیا فیصلہ ہم انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے ہم طے کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیا فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے طے ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کی طرف سے فرید احمد راجہ میں اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی، آج ہم اور جماعت اسلامی کی طرف سے پیش ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑی جدوجہد تھی، بڑی کاوش تھی، اور اس کا نتیجہ مثبت نکلا ہے۔ ہم پوری قوم کو بلکہ علماء کرام بات کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کی۔ سپریم کورٹ نے پیراگراف نمبر 42 اور 7 سمیت 49C کو فیصلے سے حذف کر دیا، اور سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کی سماعت ہوئی، جس کے بعد مختصر فیصلہ بھی آیا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا۔